بسم الله الرحمن الرحيم. page 99. أن الدليل الصحيح الذي لا معارض له لا يجوز رده بقول أحد الناس وإلا كان إخلالا بأصل الدين. ثوابت میں سے یہ بات بھی ہے کہ جو دلیل صحیح ہو اور اس کا کوئی معارض شریعت کے اندر نہ ہو، معارض کا مطلب اس سے متصادم، تو اس کو رد کر دینا لوگوں میں سے کسی کے قول کے تحت، کوئی امام کیوں نہ ہو، کوئی کچھ کیوں نہ ہو، تو یہ جائز نہیں ہے، ورنہ یہ دین ہی کے اندر خلل ڈالنے والی بات ہوگی. دین ہی کے اندر، اپنے دین ہی میں آپ خلل پیدا کرتے ہیں ایسا کر کے. اچھا، اب یہ ایک اور جہت آ گئی ہے، کیونکہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ہی طرف کو تو نہیں بہہ جائیں گے نا، تو ایک چیز کو اس کے ساری جہتوں سے آپ نے سمجھنا اور لینا ہے. اچھا، یہاں پر پہلے ہم یہ پڑھ لیں، یہ دو آیت اور حدیث لے کر آئے ہیں، پھر اس پر ہم تھوڑی سی بات کریں گے. قال تعالی اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا. ان لوگوں نے اپنے احبار اور رہبان کو خدا بنا لیا ہے، اربابا من دون اللہ، اور مسیح ابن مریم کو، جبکہ نہیں ان کو مامور کیا گیا مگر اس بات کا کہ یہ ایک ہی معبود کی عبادت کریں. وقد اخرج الترمذي في تفسير هذه الآية عن عدي بن حاتم انه قال يا رسول الله ما عبدوهم. ترمذی نے اس آیت کی تفسیر میں حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے عرض کیا تھا، اے اللہ کے رسول، ان لوگوں نے ان کی عبادت تو نہیں کی تھی، یعنی سب سجدہ کرنا اور وہ ان کے آگے رکوع کرنا وہ تو نہیں کیا ہے. فقال صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا، الیس یحرمون ما احل اللہ فتحرمونہ، کہ ایسا نہ ہوتا تھا کہ وہ حرام کر دیتے اس بات کو جسے اللہ نے حلال کر رکھا ہے تو تم بھی اس کو حرام کر دیتے. وَيُحِلُّونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَتُحِلُّونَهُ، اور حلال کر دیتے اللہ کی حرام کی ہوئی ایک چیز کو تو تم بھی اس کو حلال کر لیتے. قَالَ فَقُلْتُ بَلَى، کہتے ہیں میں نے عرض کی ہاں یہ تو ہے. قَالَ فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ، فرمایا کہ یہی ہے ان کی عبادت کرنا. اچھا، وعلى هذا فإن كل من اتبع غيره في خلاف الدين، اس بنیاد پر ہر وہ شخص جس نے کسی دوسرے کی پیروی کی دین کے صاف برخلاف مسئلے میں، معاملے میں، وهو يعلم أنه خلاف الدين، اور اس کو معلوم ہے کہ یہ دین کے بالکل برخلاف بات ہے. واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله، اور وہ اس کا معتقد ہو، جو اس نے کہا ہے یہ اس کا معتقد بھی ہو، جبکہ وہ اس بات سے ہٹ کر ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے. وَهُوَ كَافِرٌ مشرک، ایسا شخص کافر ہے، مشرک ہے. وَلَا يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ تَقْلِيدُ الْعَامِّ لِأَهْلِ الْعِلْمِ، یہ وہ مسئلہ نہیں ہے جس کو ہم نے عامی کا اہل علم کی تقلید کرنا کہا ہے، وہ اور چیز ہے. لأن العامی فریضته التقلید، عامی کا تو کام تقلید کرنا ہے. ولا من بقي اعتقاده في تحلیل الحلال وتحریم الحرام ثابتا، یا اور نہ ہی اس میں وہ شخص آئے گا جو ایک حلال کو بہرحال حلال ہی سمجھتا ہے اور حرام کو حرام ہی سمجھتا ہے. ولكنه اطاع غيره في معصیت اللہ، مگر اس نے کسی شخص کی اطاعت کر لی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی معصیت میں. لأن هذا له حکم امثاله من العصاة، کیونکہ اس کی وہی حیثیت ہے جو امت کے کسی عام گناہ گار شخص کی حیثیت ہوتی ہے. اچھا، یہ جو ایک مسئلہ ہے وہ جان لیا جائے کہ اس کا صحیح سیاق کیا ہے. یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حدیث ہے سورۃ توبہ کے حوالے سے، اور اس کو ہمارے لوگ جو ہیں وہ اللہ معاف کرے، امت کے عامت الناس کا، کسی کا امام شافعی، کسی کا امام ابو حنیفہ، کسی کا امام مالک وغیرہ کے فقہ پہ چلنے پر یہ اس بات کا وہ انتباہ کرتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ اس میں تھوڑا سا آپ کو یہ جاننا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ انہوں نے احبار اور رہبان کو رب بنایا تھا. ٹھیک ہے، اچھا کیا تھا رب بنانا؟ یعنی وہ شریعت سے استنباط کر رہے ہوتے تھے
اور عوام الناس جو ہیں وہ کیونکہ خود استنباط کر نہیں رہے تو ان پر علمی اعتماد کر لیتے تھے، اور اس پر قرآن نے آ کر کہا کہ دیکھو یہ ہے ان کا شرک، یہی ہے کیا واقعہ یہی بات ہے۔ تاریخی طور پر کیا ہے، کیسے احبار اور رہبان کو انہوں نے ارباب من دون اللہ بنا لیے تھے، خدا بنایا تھا۔ آپ کو پتہ ہے یہ ایک معلوم بات ہے کہ یہ شخص جس کو وہ پیٹر کہتے ہیں، جس نے دین مسیح علیہ السلام کی تحریف کی تھی، اس نے آ کر کہا کہ یہ خنزیر کھانا جائز ہے۔ کہنے لگا کہ اصل چیز جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ کا اندر جو ہے نا باطن آپ کا صاف ستھرا ہو، پاکیزگی باطن کی ہوتی ہے، ظاہر میں کیا رکھا ہے، ظاہر میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو سور تم کھا سکتے ہو، ختنہ بھی اس نے ختم کر دیا۔ آپ کو پتہ ہے مطلب عیسائی باوجود اس کے کہ یہ شریعت کی پیروی کرتے ہیں، آسمانی شریعت، دین ابراہیم کی، دین ابراہیم کے اندر ختنہ ہے تو ختنہ بھی نہیں کرتے، اس نے ختنہ بھی موقوف کر دیا۔ بہت ساری وہ چیزیں جو رومنز کے ہاں جائز تھیں اس نے عیسائیت میں جائز کر دی، حلال کر دی۔ اور بہت ساری چیزیں اب یہ جو ہے مثلا یہ شادی، ایک سے زیادہ شادی وغیرہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ اس نے مطلب وہ روک دیا۔ اچھا، اب یہ وہ چیزیں نہیں ہیں جس میں وہ اس کو یہ ہے کہ اللہ کی اتاری ہوئی جو ایک نص ہے اس کا معنی مفہوم بتاتے ہوئے اس سے ایک غلطی ہوئی ہے، اس کا سیاق سرے سے یہ نہیں ہے، سیدھا وہ کہہ رہا ہے کہ ہاں ہوگا یہ شریعت میں مگر میں اس کو حلال کر رہا ہوں۔ یہ جو ہے کہ ہوگا شریعت میں، شریعت سے بے نیاز ہو کر ایک چیز کو حلال کرنا، شریعت سے بے نیاز ہو کر ایک چیز کو حرام کرنا۔ اور ظاہر ہے کہ یہ عامی کو بھی سمجھ آ رہا ہے کہ یہ شریعت سے ہٹ رہا ہے، شریعت کو پسے پشت ڈالتے ہوئے یہ اپنی بات کو فرض کر رہا ہے لوگوں پر، انسانوں کے اوپر، اور یہ خدائی ہے۔ تو یعنی اس کا سیاق تاریخی طور پر بھی یہی ہے، اور جو علماء نے بھی جو بات سمجھائی ہے وہ اس آیت کا اتخذوا احبارهم ورهبانهم کا وہ یہی ہے۔ اچھا، اس کی جو ہے وہ صورت کیا ہے؟ ہاں، اس کی صورت ہم آپ کو اپنی تاریخ سے بتا دیتے ہیں۔ اکبر نے کیا کیا تھا؟ اکبر نے کیا کیا تھا؟ اس نے جو معلوم بات ہے شریعت کی اسے کر کے کہا کہ جی اب آئندہ سے یوں ہوا کرے گا، دین یوں ہوگا اور مسئلے یوں ہوں گے، یہ چیز حلال کر دی گئی ہے، یہ چیز حرام کر دی گئی ہے، اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ صاف جو ہے جس کے اندر شریعت کی تنسیخ کا معنی پایا جاتا ہو یا شریعت کو پسے پشت ڈالنے کا معنی پایا جاتا ہو، اس میں جو شخص اس کی اتباع کرے گا اس کے دو درجے ہیں، اس چیز کو بھی سمجھ لینا ضروری ہے۔ جو شخص جو ہے ایسے کسی بادشاہ یا ایسا کوئی بندہ، جو آپ کو پتا ہے کئی سارے امت کے اندر ایسے لوگ آئے ہیں، کچھ نے تو اپنی جو ہے نا وہ اقتدار اور بادشاہت کی بنیاد پر شریعت کو بالکل پسے پشت ڈال کر لوگوں کے لیے ایک دین بنایا ہے اور لوگوں کو ایک دین دیا ہے، جس کی مثال ہم نے کہا کہ اکبر کی مثال بہت واضح ہے۔ یا پھر کچھ لوگوں نے یہ کیا ہے کہ اپنا جو ہے نا وہ روحانی پیشوائی بنا کر جی بڑا حضرت صاحب بہت پہنچے ہوئے ہیں، آخر انہوں نے کسی سے کہا جی نماز ساقط کر دی۔ یہ ہوئے واقعات، نماز نہیں مطلب ہے۔ ابھی بھی آپ کو ایسے بعض پیر اور ولی، نام نہاد ولی ظالم ایسے مل جائیں گے کہ جو اپنے ماننے والوں کو کہہ دیتے ہیں کہ اب تو نماز نہ پڑھ، بے شک تو روزے وغیرہ سے اس کو استثناء دے دیتے ہیں کہ نماز نہ پڑھ، روزے نہ رکھ، کچھ اور نہ کر، یا کئی ساری حرام چیزوں کو بھی ان کے لیے حلال کر دیتے ہیں۔ تو یہ روحانی پیشوائی، تو یا تو سیاسی پیشوائی ہوتی ہے یا کوئی روحانی پیشوائی ہوتی ہے، جن کے نتیجے میں عامی بھی جانتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے تو مسئلے یوں ہی ہیں، مگر ان صاحب کی اب ایک کیونکہ حیثیت ہے تو یہ میں اس کو وہ کرتا ہوں۔ اچھا، اب اس بندے کی بات کی اطاعت کرنا، اس کے البتہ دو درجے ہیں، یہ چیز بھی مطلب کلیئر کر لی جائے۔ ایک درجہ اس کا جو کہ جس کی بنیاد پر انہوں نے کہا ہے کہ یہ کافر اور مشرک ہے، وہ یہ ہے کہ یہ اس کا معتقد ہو جائے۔ وہ کہتا ہے کہ شراب پی لو تو مطلب ہے بدکاری جو ہے وہ کر لو، نماز کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو اس نے کہا جی بالکل جی ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ جی، مطلب ہے آپ نے تو جناب
مجھے اجازت دی ہے، تو یہ اس قول کو اس نے حق سمجھتے ہوئے، حق مانتے ہوئے، اس کا معتقد ہوتے ہوئے یہ اس کی پیروی کی ہے اس نے، یہ مشرک اور کافر ہے۔ اچھا، دوسرا شخص ہے وہ اس قول کا معتقد نہیں ہوا، وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ بات حق نہیں ہے، حق نہیں ہے، حق وہی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں آیا ہے، وہ حرام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹھہرایا ہوا ہے، اور حلال آپ کا ٹھہرایا ہوا حلال ہے۔ مگر یہ ہے کہ بس لگے ہوئے ہیں، بڑا مزہ آتا ہے، مستی چڑھی ہوئی ہے تو اس نے بھی دماغ ڈالی ہے تو ہم نے بھی مطلب بہت سارا کر آتے ہیں یار۔ ویسے یہ ہے کہ حق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے اور آپ کی بات ہے اس کو میں مانتا نہیں، ویسے کرتا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں حکم العصات، جو امت کے گناہ گار ہے اس کا وہ حکم ہے، اس کو کافر نہیں۔ اچھا، اس کو بھی کافر نہیں کہہ رہے، اس کو بھی جس کے بارے میں صاف معلوم ہے کہ اس خبیث نے مطلب ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے صاف متصادم ایک حکم دیا ہے، لیکن یہ کہ کیونکہ اس کا معتقد نہیں ہوا ہے، محض اس پر مطلب ہے ویسے عمل پیرا ہے، تو یہ فاسق ہے، گناہ گار ہے، عاصی ہے، اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے، مگر یہ امت سے جو ہے وہ نہیں نکلا ہے۔ اچھا، اس کی کچھ مثال ہمارے اس دور میں یہ ہو سکتی ہے، جیسے بعض ملکوں نے سود کو لیگلائز کیا ہے، سود کو لیگلائز کیا ہے بعض ملکوں نے۔ اچھا، بعض ملکوں نے بعض اور چیزوں کو بھی شاید جو ہے نا وہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی ہے، جیسے مصر میں پچھلے دنوں ہی کچھ حرکت کیا تو ہوئی تھی، یا پتہ نہیں وہ قانون پہ بنا نہیں بنا، کہ وہ پردے کو جو ہے یہ جو عورت کا حجاب کرنا جو ہے اس پر مطلب پابندی لگا رہے تھے ازراء قانون۔ تو یہ اس طرح کی چیز ہے۔ اب یہ مطلب وہ ہے کہ جس میں ہر بندے کو معلوم ہے، اور اگر کوئی مفتی آ کر یہ کہہ بھی دے، جیسے شیخ الازہر سے آتا ہے کہ اس ظالم نے یہ کہہ دیا جی سود حلال ہے۔ اچھا، بس سود حلال جو ہے عامی کو بھی پتہ ہے کہ مسلمانوں کی شریعت میں سود، تو یہ مسئلہ وہ نہیں ہے کہ جس میں اجتہاد کا کوئی شبہ ہوتا ہے، جس کے اندر استنباط کا اور نصوص کو صحیح طریقے سے سمجھ کر دینے کا شبہ ہوتا ہے، اور جس پر کہ آپ کو پتہ ہے عامی کو قدرت ہی حاصل نہیں ہے، تو اس وجہ سے وہ بیچارہ کہتا ہے اب یہ کام میرے تو کرنے سے رہا، تو وہ اس میں ایگزمپشن ہوتا ہے کہ یہ مجھے اللہ اور اس کے رسول بات بتا ہے۔ موٹی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جہاں ایگزمپشن یہ، اب یہ جو حنفی فقہ حنفی پہ چلتا ہے اور وہ جو شافعی فقہ شافعی پہ چلتا ہے، اس میں اس کا ایگزمپشن کیا ہے؟ یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کا جو کوئی مقصود ہو سکتا ہے اس کو بہترین انداز میں سمجھ کر دینے والا ہے مجھے۔ ایگزمپشن کیا ہے کہ یہ مجھے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سمجھ کر دینے والا ہے۔ جس جہاں پر ایگزمپشن یہ ہے، اس کو کیسے آپ نے شرک بنا دیا اور کیسے آپ نے ما سوائے نبی کی اتباع بنا دیا، اس کو چیک کرنا اس کے لیے ممکن ہی نہیں کہ گڑبڑ کہاں کر رہا ہے یہ عالم، کیونکہ اجتہادی مسائل ہیں، کچھ تو مسائل ہیں بالکل طے شدہ ہیں، سود کا حرام ہونا، شراب کا حرام ہونا، نماز کا واجب ہونا۔ ہاں، یہاں پر اگر وہ یہ کرے کہ جا تجھے نماز معاف ہوئی، جا تجھے روزہ معاف ہوا، تو یہ تو مسلمات ہیں نا، امت کے اصول ہیں، دین کے معروف مسائل ہیں۔ یہاں پر وہ کر رہا ہے مجتہد فی مسائل جن کے اندر اس بیچارے کو قدرت ہی نہیں ہے کہ دیکھ لے عالم کی استدلال میں گڑبڑ کہاں ہوئی ہے، تو یہ تو کرنے سے رہا، چھوڑنا تو ہے اس نے، اس عالم پر چھوڑ دے، اس عالم پر چھوڑ دے، خود تو فیصلہ کرنے سے رہا یہ۔ تو مطلب ہے کہ اس ایگزمپشن یہ ہے کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول کی بات بتا دے۔ اور ان لوگوں کا بھی حال کیا ہے کہ وہ ٹھیک ٹھاک اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، وہ مطلب عمریں انہوں نے صرف کی ہیں دین کو اس کی اصل سے لینے کے لیے اور اس سے استنباط اور استدلال کے لیے، اور اس کے اوپر ان میں سے بہت سارے جو ہیں انہوں نے اس کی بڑی بڑی قیمت ادا کی ہے۔ بعض اوقات ایک ایک فتوے پہ انہوں نے مطلب کوڑے کھائے ہیں، جیلیں کاٹی ہیں، مگر حق میں ایک بات پہ کہا جی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی حرمت ہے کہ میں کسی کی کو خوش کرنے کے لیے، کسی کو ناراض مطلب ہوتا ہے تو اس سے ناراضی سے بچنے کے لیے میں دین کے اندر ایک، تو جن لوگوں کو ان کی شہرت یہ ہے، اس کا اس کے بارے میں ایگزمپشن یہ ہے، اس کو بھی مطلب شرک کے زمرے میں گاڑنا۔ تو یہ البتہ یہ مسئلہ بہت اہم ہے کہ جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کے معلوم حکم سے برخلاف ایک بات کہے اور کہے کہ یہ میں چلا رہا ہوں، میں اس بات کو رائج کر رہا ہوں، اگر آپ اس کے قول کے معتقد ہو کہ اس کے پیچھے چلے ہیں تو آپ کافر ہیں، اور یہ سراسر سیدھا شرک ہے۔ اور اس مسئلے کو البتہ اتنا ہی زیادہ
سنگین اور سری بنا کر پڑھانا اور سمجھانا جو ہے وہ ضروری ہے. لیکن یہ کہ ظلم یہ ہے کہ وہ تمام ائمہ کی جو ہے نا اجتہادات کو قبول کرنے پر ان کو اطلاع کر دیا جائے جو کہ ایک مخلوق پائی جاتی ہے جو یہ کام کرتی ہے. یہ سراسر زیادتی جہالت ہے، اس سے کمتر کوئی لفظ جو ہے اس کے لیے نہیں ہے. اچھا، یہ جو بات ہو گئی ہے اس پہ ہم تھوڑی سی اب ابن قیم کا ایک اقتباس پڑھیں گے. صفحہ نمبر 100. یقول شیخ الاسلام ابن تیمیہ وَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا، یہ لوگ جنہوں نے اپنے احبار اور رہبان کو ارباب خدا بنایا تھا، حيث أطاعوهم في تحلیل ما حرم اللہ وتحریم ما أحل اللہ، یوں کہ انہوں نے ان کی اطاعت کی تھی اللہ کے حرام کردہ کو حلال کر لینے میں اور اللہ کے حلال کردہ کو حرام ٹھہرا دینے میں. یکونون علی وجہین، یہ اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے، احدہما، ان میں سے ایک یہ ہے ان یعلموا انہم بدلوا دین اللہ فیتبعونہم علی التبدیل، یہ کہ ان کو معلوم ہو کہ ان لوگوں نے اللہ کا دین تبدیل کر دیا ہے اور اس تبدیل پر ہی یہ ان کی پیروی کر رہے ہیں. فیعتقدون تحلیل ما حرم اللہ، اب یہ بھی معتقد ہو گئے ہیں اللہ کے حرام کردہ کو حلال کرنے کی، وہ تحریم ما احل اللہ، اور اللہ کے حلال کیے ہوئے کو حرام کرنے کے یہ بھی معتقد ہو گئے ہیں. اتباعا لرؤسائہم، اپنے رؤساء کے پیچھے چلتے ہوئے. وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، یہ ایگزیکٹلی وہ بات ہے. بڑا شدید قرآن مجید نے کلام کیا ہے، اور اتنا بڑا شرک ہے جس کو وہ کیا نا جبار و عنید، یہ جو لوگ ہیں بدکار، جو مطلب اپنے قوم کے وڈیرے اور سردار، اور لوگوں کو اپنے جو ہے نا یہ اس سماجی اقتدار کے اندر رکھتے ہیں جہاں سیدھا شریعت سے تصادم ہوتا ہے. اچھا، تو ما علمہم انہم خالفوا دین الرسل، اور یہ اب جانتے بوجھتے ہوئے کہ ان لوگوں نے دین رسولوں کے دین کے خلاف راستہ چل لیا ہوا ہے. فہذا کفر، ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں یہ کفر ہے. وقد جعلہ اللہ ورسولہ شرکا، اس کو اللہ اور اس کے رسول نے شرک ٹھہرایا ہے. وَإِن لَّمْ يَكُونُوا يُصَلُّونَ لَهُمْ وَيَسْجُدُونَ لَهُمْ، بے شک یہ ان کے آگے نماز نہ پڑھتے ہوں، یعنی ان کے آگے نماز قسم کی عبادت ان کی نہ کرتے ہوں اور سجدے ان کو بے شک نہ کرتے ہوں. فَكَانَ مَنِ اتَّبَعَ غَيْرَهُ فِي خِلَافِ الدِّينِ، سو ہو گیا جو شخص کسی دوسرے کے پیچھے چلے گا صاف دین کے برخلاف امر میں، ما علم ہی انہو خلاف الدین، اور یہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ وہ دین کے خلاف چل رہا ہے. واعتقد ما قالہ ذلک، اور جو اس نے کہا یہ اس کا معتقد ہو گیا ہوا ہے. دون ما قالہ اللہ ورسولہ، اور اس سے ہٹ کر اس کا قول ہے جو کہ اللہ اور اس کے رسول کا قول ہو. مشرکن مثل ہؤلاء، انہی کی طرح یہ بھی مشرک ہے. والثانی، ابن تیمیہ کہتے ہیں دوسری صورت کیا ہے، ان یکون اعتقادہم و ایمانہم بتحریم الحلال و تحلیل الحرام ثابتا، یہ کہ ان لوگوں کا اپنا اعتقاد تو اور اپنا ایمان تو اس بات پر ثابت ہی رہے کہ حلال جو ہے نا جو ہے وہ حرام ہو اور حرام جو ہے وہ حلال ہو. لیکنہم اطاعوہم فی معصیت اللہ، یہ جو ہے نا یہ مس پرنٹ ہو گیا، یہ الٹی بات ہو گئی ہے. وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ بتحریم الحرام و تحلیل الحلال، کہ حلال کو حلال ہی سمجھ رہے ہیں اور حرام کو حرام ہی سمجھ رہے ہیں. لیکنہم اطاعوہم فی معصیت اللہ، لیکن اللہ کے نافرمانی میں یہ ان کی اطاعت کر بیٹھے ہیں. کما یفعل المسلم ما یفعلہ من المعاصی، جس طرح ایک مسلمان جو ہے وہ ان چیزوں کو کر بیٹھتا ہے جب وہ گناہوں کا مرتکب ہو رہا ہوتا ہے. التی یعتقد انہا معاصی، جن کے بارے میں وہ اعتقاد رکھ رہا ہوتا ہے کہ ہیں تو یہ اللہ کی نافرمانیاں ہی. فہؤلاء لہم حکم امثالہم من اہل الذنوب، تو ان کا وہی حکم ہے جو گناہ کرنے والے لوگوں کا ان جیسوں کا ہوتا ہے. کما ثبت فی الصحیح عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے انہو قال انما الطاعۃ فی المعروف، آپ نے کہا تھا کہ طاعت صرف معروف کے اندر ہے. وقال علی المسلم السمع والطاعہ فیما احب وکرہ ما لم یؤمر بمعصیہ، مسلمان پر امیر کی سمع و طاعت واجب ہے
ان چیزوں میں بھی جو اس کو گوارا ہوں اور ان میں کو بھی جو اس کو ناگوار ہوں، تا وقت ہے کہ اس کو کسی معصیت کا حکم نہ کر دیا ہو امیر نے۔ وقال لا طاعة لمخلوق فی معصیت الخالق، اس لیے ایک اور حدیث ہے کہ خالق کی معصیت جہاں ہو رہی ہو وہاں مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں ہے۔ وقال من امرکم بمعصیت اللہ فلا تطیعوا، کہا کہ کوئی امیر یا کوئی عالم کوئی بھی ہو جو تمہیں اللہ کی نافرمانی میں کسی بات کا حکم دے دے تو اس کی بات نہ مانا کرو، اس کی اطاعت نہ کیا کرو۔ اچھا، لیکن اگر کر لے تو یہ کیا ہوگا؟ گناہگار ہی ہوگا نا، کافر تو نہیں ہوگا کیونکہ اس کا معتقد نہیں ہوا ہے۔ اچھا، ثم ذلك المحرم للحلال والمحلل للحرام۔ اچھا، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ وہ شخص جو حلال کو حرام کر رہا ہے اور حرام کو حلال کر رہا ہے، ان کان مجتہدا قصده اتباع الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ مجتہد ہے، وہ شخص بھی ایک ہے جس نے مطلب صورت ظاہرہ تو یہی ہے کہ ایک چیز حلال تھی وہ ذرا حرام اس کو حرام کہہ بیٹھا ہے، ٹھیک ہے، یا ایک چیز حرام تھی اس کو وہ حلال کہہ بیٹھا ہے۔ اگر یہ شخص مجتہد ہے اور اس کا قصد جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، لیکن خفی علیہ الحق فی نفس الامر، مگر نفس امر کے اندر اس پر ایک وہ مسئلہ مخفی رہ گیا ہے، حق مخفی رہ گیا ہے۔ وقد اتق اللہ ما استطاع، اللہ سے وہ اتنا ڈرا ہے، ڈر کر رہا ہے، اللہ کا اتنا تقوی اس نے اختیار کر رکھا ہوا ہے اس استدلال کے دوران، اس استنباط کے دوران، جتنی اس کی بیچارے کی طاقت تھی۔ فہذا لا یؤاخذہ اللہ بخطئہ، اس شخص کو انشاءاللہ اللہ نہیں پکڑنے والا، مؤاخذہ نہیں کرنے والا اس کی غلطی کی وجہ سے، بل یصیبہ علی اجتہادہ، بلکہ اس کو اللہ ثواب دینے والا ہے اس کے اجتہاد پر، الذی اطاع بہ ربہ، جس کے ذریعے سے اس نے اپنے رب کی اطاعت کی ہے۔ ولیکن من علم ان ھذا خطا، مگر جس کے علم میں آ جائے کہ یہ خطا ہے، غلطی ہے، فیما جاء بہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس چیز کی روشنی میں جس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، مطلب شریعت، ثم اتبعہ علی خطئہ، لیکن پھر بھی اس کے پیچھے چلے اس غلطی میں، وعدل عن قول الرسول، اور رسول کے قول سے ہٹ جائے، فہذا لہ نصیب من ھذا الشرک، تو اس کے لیے اس شرک میں سے ایک حصہ آئے گا، الذی ذمہ اللہ، جو اس کو اللہ نے مذموم ٹھہرایا، لا سیما ان اتبع فی ذلک ہواہ، خاص طور پر اگر وہ اس میں خود اپنی بھی خواہش نفس کی پیروی کر رہا ہے، ونصرہ باللسان والید، اور معاشرے میں وہ اسی کا مؤید حمایتی بن گیا ہے، زبان سے بھی ہاتھ سے بھی، مع علمہ بانہ مخالف للرسول، جبکہ اس کو صاف علم ہے کہ یہ صاف شریعت سے متصادم بات ہے، فہذا شرک یستحق صاحبہ العقوبۃ علیہ، تو یہ شرک ہے اور ایسا کرنے والا شخص جو ہے مستحق ہے سزا کا اپنے اس عمل پر۔ ولہذا اتفق العلماء على انہ اذا عرف الحق لا يجوز له تقلید احد فی خلافہ، علماء کا اتفاق ہے کہ جب اس نے حق جان لیا ہو تو البتہ اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس کے برخلاف کسی کی تقلید کرے۔